هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصبر عند أول صدمة. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے جو ایک قبر کے پاس رو رہی تھی. ایک دوسری روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا ایک بچہ فوت ہو گیا تھا، تو غم میں وہ اپنے بچے کے قبر کے پاس بیٹھی ہوئی رو رہی تھی، کچھ جزا فضا کر رہی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ سے ڈر اور صبر کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر اس عورت نے جواب دیا: آپ میرے پاس سے چلے جائیں. اور پھر کہا کہ میری مصیبت آپ پر نہیں پڑی. یہ بیان سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے ہٹ گئے اور آپ وہاں سے تشریف لے گئے. پھر وہاں سے ایک اور شخص گزرا جس نے یہ ماجرا دیکھا تھا. تو اس نے اس عورت سے پوچھا کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کہا ہے؟ تو اس عورت نے کہا: میں نے تو پہچانا ہی نہیں کہ یہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. ان صاحب نے کہا: وہ تو اللہ کے رسول تھے. تو ظاہر بات ہے وہ عورت جو ہے یہ بات سن کر پریشان ہو گئی. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. اور صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے کہ جب وہ آپ کے پاس حاضر ہوئی تو حالت یہ تھی کہ آپ کے دروازے پر کوئی دربار نہیں کھڑا تھا، کوئی ایسا شخص نہیں کھڑا تھا جو وہاں پر محافظ کے طور پہ کھڑا ہو یا خادم کے طور پہ کھڑا ہو، جو آنے جانوں والوں کو روکتا ہو، پوچھتا ہو کہ آپ کون ہیں. تو آپ کے پاس حاضر ہو گئی اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو آپ کو پہچانا ہی نہیں، جو بات آپ نے کہی اور اس کے جواب میں نے جو بڑی بات کر دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو حدیث کا آخری حصہ میں نے شروع میں آپ کے سامنے رکھا، ان الصبر عند اول صدمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نصیحت کی اور فرمایا کہ صبر تو صدمے کے شروع ہی میں ہوتا ہے. یہ حدیث مبارکہ بعض الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ صحیح مسلم میں بھی بیان ہوئی ہے اور بخاری میں بھی بیان ہوئی ہے. اس میں ویسے تو میرے اور آپ کے سمجھنے کے لیے بہت سے نکات ہیں، لیکن اختصار کے ساتھ 4 باتیں جو ہیں وہ بڑی ہی اہم ہیں جو اس حدیث مبارکہ سے سمجھنی چاہیے. سب سے پہلی بات اور جو بڑی حساس بات بھی ہے وہ یہ کہ ایک خاتون اپنے بچے کی قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی، صدمے سے کچھ جزا فضا کر رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ نے اس کو نصیحت کی، اور اس نے جواب میں جو بات کی، جو اگر عربی کے میں الفاظ آپ کے سامنے بیان کروں تو فقالت الیک عنی فانک خلو من مصیبتی، یعنی یہ خاصے سیدھے جسے اسٹریٹ فارورڈ الفاظ کہتے ہیں نا، کہ یہ مصیبت تو مجھ پہ پڑی ہے، آپ پر تو نہیں پڑی، تو مجھے اس معاملے میں چھوڑیں آپ. یعنی یہ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام دیکھیں اور اس عورت کے یہ الفاظ دیکھیں تو یہ گستاخی کے زمرے میں آتے ہیں. کسی بھی بڑے شخص کو بھی اس طرح کی بات کہہ دی جائے اور کہاں آپ رسول اللہ خاتم النبیین، یعنی بظاہر ایسے الفاظ ہیں جن کو اگر آپ بہت بڑی گستاخی نہ بھی سمجھیں اور یہ بھی سمجھیں کہ کوئی شخص صدمے میں ہے، جذبات میں ہے، مگر ایسے الفاظ ضرور ہیں کہ جن پر گرفت کی جا سکتی تھی. مگر قربان جائیں کہ نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر کوئی غصے کا اظہار کیا، اور اس پر جو آپ کے ساتھی وہاں پر موجود تھے نہ ہی انہوں نے کوئی گروہ اور جتھا بنا لیا اور کہا کہ اس خاتون کو آج ہم سزا دے کر چھوڑیں گے، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں یہ گستاخی کر دی ہے. یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کا موضوع ہے، یہ آج ہمارے معاشرے میں بہت حساس موضوع بن چکا ہے. اور جو ہے نا شتم رسالت اور جو بھی گستاخ ہے اس کا سر تن سے جدا، اور یہ نعرے، اس پر جتھے، اس پر جماعتیں اور اس پر سیاست اور اس پر معاشرے میں لوگوں کو اکسانا، یہ ہمارے یہاں بڑی معمولی اور عام بات ہو گئی ہے. اور یہ ایسا حساس مسئلہ ہے کہ ایک طرف
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کا احترام، آپ کی ذات کا مقام جس پر کوئی دوسری گفتگو نہیں ہو سکتی وہ، اور صحیح معنوں میں جو آپ کا گستاخ ہے اس کی سزا بھی موت ہے، یعنی یہ بھی بالکل حقیقت ہے۔ اس پر امت کا عملی طور پر اجماع ہو چکا ہے۔ علمی طور پر کچھ علماء اور کچھ جو مذاہب فقی ہیں ان میں کچھ تبدیلی تھوڑی بہت اوپر نیچے اختلافات یا تفصیلات و جزیات میں کچھ اختلاف ہے، لیکن عملی طور پر امت کا اس معاملے میں اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر واقعی کوئی گستاخ ہے تو اس کی سزا موت ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے وہ سزا کسی پروسیجر سے ہوگی، وہ حاکم وقت نے دینی ہے۔ ہر شخص نے اٹھ کے دوسرے کو یہ کہہ کے کہ گستاخ رسول ہے، یہ سزا اس پر جاری نہیں کر دینی۔ اس لیے یہ ہے بڑا حساس موضوع۔ امام ابن تیمیہ شیخ الاسلام علیہ الرحمہ نے اس پر پوری کتاب لکھی ہے، الصارم المسلول علی شاتم الرسول، جس میں سارے دلائل بیان کر کے اس بات کو بڑا واضح طور پہ ثابت کی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے اس کی سزا موت ہے۔ مگر ظاہر بات ہے کہ اس سزا کا ایک طریقہ کار ہے۔ یہ جو ہم نے مذاق بنا لیا نا اپنے معاشرے میں کہ کوئی گستاخ ہو، کتنا ہو، نہیں ہو، فقی نظریاتی اختلافات کی بنیاد پر ایک دوسرے پر جو فتوے جڑتے ہیں اور اس کی بنیاد پر جذباتی لوگ اٹھتے ہیں اور ایک دوسرے کو مارنے مرانے پہ تل جاتے ہیں، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ یہ حدیث مبارکہ اس لیے ابھی ہمارے لیے ایک روشنی ہے، دلیل ہے کہ ایک خاتون نے ایسی بات کی جس پر گرفت کی جا سکتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس کو مائنڈ نہیں کیا، اس کی حالات اور ذہنی سطح کی رعایت کی کہ یہ اس وقت غم میں یا غصے میں ہے، اپنا بچہ اس کا فوت ہو گیا ہے تو اس کو تھوڑا سا سپیس دی جائے۔ اور صحابہ کرام نے بھی یہ نہیں کیا کہ جی بس آج ہم جو ہے نا جنت میں جاتے ہیں سیدھا اس کو ٹھکانے لگا کے۔ اس لیے ہمیں اپنے رویوں پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی گستاخ ہے وہ مردود ہے، ملعون ہے، اور اس کی سزا موت ہی ہے، مگر اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے۔ اور جو نہیں ہے، ہم جو آپس کے اختلافات کی وجہ سے لوگوں پر فتوے جڑتے ہیں، ان لوگوں کو خوف خدا کرنا چاہیے اور ان احادیث سے سبق حاصل کرنا چاہیے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ جب اس خاتون کو پتہ لگا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو گئی۔ جب حاضر ہوئی تو دیکھا تو وہاں کوئی پروٹوکول ہی نہیں تھا۔ پہلے بھی اس کو غلط فہمی اسی لیے ہو گئی، پتہ نہیں چلا کہ کوئی ساتھ پروٹوکول نہیں ہے۔ بہت کوئی لمبا چوڑا پروٹوکول ہوتا تو پتہ چل جاتا کہ یہ تو کوئی اہم شخصیت ہے، اگر نہ بھی پہچانتی لیکن سمجھ جاتی اہم شخصیت ہے۔ جب گھر پہنچی تو وہاں پہ بھی کوئی بندہ، کوئی خادم نہیں کھڑا، کوئی روکنے والا نہیں کھڑا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، اور اس کی حدیث کی تشریح میں علماء اور محدثین نے لکھا ہے یہ کیفیت رسول اللہ کے زمانے میں بھی تھی، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی تھی، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں بھی تھی، اور بعد میں چلتی رہی۔ پھر جب حضرت علی شہید کر دیے گئے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت سنبھالی تو اس وقت آپ نے پھر اس حوالے سے کہ جو اس قسم کے لوگ ہیں وہ آ کر حملے کرتے ہیں سیکیورٹی کی وجوہات سے، کچھ پابندی لگائی اور دروازوں پر کوئی نگران اور محافظ بٹھانے شروع کیے۔ اس کے باوجود کہ اس کی وجہ تھی، ضرورت تھی، پھر بھی ایک صحابی نے ان کو یاد دلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد کرو، قول یاد کرو کہ جو بے کس اور لاچار لوگوں کو حکمرانوں تک آنے سے روکتا ہے وہ روز قیامت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بھی ایسی بے کسی میں پکڑ لے گا۔ یعنی یہ اتنی سخت وعید تھی۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سنا تو انہوں نے، اب سیکیورٹی کے نقطہ نظر سے کھولا بھی نہیں جا سکتا تھا، بڑے بڑے حضرت عثمان کی شہادت ہو چکی تھی، حضرت علی کی شہادت ہو چکی تھی، تو انہوں نے پھر باقاعدہ ایک شخص مقرر کیا جو وہاں دروازے پہ بیٹھتا تھا۔ ایسے لوگ آتے تھے اور ان کی عرضیاں سنتے تھے، ان کی گفتگو سن کر پھر خلیفہ وقت تک پہنچاتا تھا۔ تو یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے کہ یہ آج ہم نے پروٹوکول کے نام پر جو ایک مصیبت کھڑی کر لی ہے، اور اس پر خرچہ بھی بڑا آتا ہے، اور اس پر حکمرانوں اور عام لوگوں کے درمیان ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے بدگمانیاں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ یہ بھی کوئی شریعت کے تقاضوں میں سے نہیں ہے بلکہ اس کی روح کے منافی ہے۔ تیسری بات جو بڑی اہم بات ہے، اس سے یہ پتہ چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو قبر کے پاس دیکھا۔ اب باقی احادیث سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ شروع میں خواتین کے قبرستان جانے کے حوالے سے ممانعت تھی، لیکن بعد میں نصیحت کے جذبے کے تحت ان کو باتیں سمجھا کر کے وہاں جا کے شور شرابہ نہیں کرنا، جزا فضا نہیں کرنی، شریعت کے احکامات کی خلاف ورزی نہیں کرنی، تو خواتین کو اجازت دے دی گئی ہے۔ یہ بسا اوقات ہمارے ہاں بعض اوقات جو بہت زیادہ سختی کی جاتی ہے خواتین کو قبرستان میں جانے کے حوالے سے، اس میں بھی یہ حدیث دلیل ہے کہ اس کے گنجائش موجود ہے، جا سکتی ہیں اللہ کی بندیاں۔ وہاں جا کر اگر خرافات کرنی ہے، وہاں جا کے چیخنا چلانا ہے تو وہ مردوں نے بھی کرنا ہے تو ممانعت ہے، صرف خواتین کی ممانعت نہیں ہے۔ وہاں جا کر خلاف شریعت حرکتیں کرنی ہے، قبروں پر جا کے لیٹنا ہے اور وہاں پر سجدے کرنے ہیں، اور وہاں پر جا کے قرآن خوانی کے نام پر یا باقی معاملات کے نام پر، اب تو وہاں پر لوگوں نے پورے اسپیکر لگائے ہوئے ہیں، اور اس قسم کی جو خرافات ہیں اور بدعات ہیں یہ اگر کرنی ہے، یہ مردوں کے لیے بھی حرام، عورتوں کے لیے بھی حرام ہے۔
لیکن خواتین کا قبرستان میں جانا جو ہے وہ اس حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ جائز ہے۔ اور آخری اور بڑی اہم بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کو کوئی مصیبت رنج غم آ جائے نا تو اسی وقت وہ وقت صبر کرنے والا ہوتا ہے۔ بعد میں تو ساروں کا صبر، جب رو رو کے پٹ پٹ کے انسان اپنے آپ کو بدحال کر لے اور دوسروں کے ساتھ مل کر اتنی جزا فضا کرے اور اس کے بعد آنکھ کے آنسو خشک ہو جائیں، گلے کی سے آواز نہ نکلے، حلق خشک ہو جائے، تو اس وقت تو صبر ہی آنا ہے۔ یہ صبر نہیں ہے، یہ مجبوری ہے۔ اب مزید رو نہیں سکتا، مزید واویلا نہیں کر سکتا، تو کیا کرے گا؟ یہ جو مرنے کے معاملات ہیں نا، اس میں ہر شخص کو خود بھی تیار رہنا چاہیے، اپنے گھر والوں کو تیار کرنا چاہیے، موت کو زندہ موضوع بنانا چاہیے، گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر، خاص طور پر ویسے تو پتہ نہیں ہے کس کی زندگی کتنی ہے، مگر وہ لوگ جو تھوڑی سی زندگی کے اگلے مراحل میں چلے گئے، انہیں اپنی اولاد کے ساتھ بیٹھ کر، اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر، اپنی خاص طور پہ گھر کی خواتین کے ساتھ بیٹھ کر یہ معاملات کبھی نہ کبھی سنجیدگی سے ڈسکس کرنے چاہیے کہ اگر ہم دنیا سے چلے جائیں تو پھر معاملات کو کیسے چلانا ہے۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اور اس کے نتیجے میں لوگ اس قدر بدحال ہوتے ہیں اور حواس باختہ ہو جاتے ہیں کہ کچھ چیخنے لگ جاتے ہیں، کچھ بے ہوش ہو کے پڑے ہوتے ہیں، اور یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ اب معاملہ کرنا کیا ہے۔ تعزیت کرنے والے آ رہے ہیں، کس سے بات کرنی ہے، کس سے بات نہیں کرنی، اور جو ہمارے دیہاتی کلچر میں ہے بین کرنے کا رواج کہ جو اپنے گریبان پھاڑنا، اونچی اونچی آوازوں سے رونا، اور یہ جو نہ روئے بسا اوقات یہ ڈرامہ کرنا پڑتا ہے تاکہ رشتہ داروں کو پتہ لگے کہ ہم آئے تھے یہ کام کرنے کے لیے۔ یہ ہوتا ہے ہمارے کلچر میں کہ نہیں ہوتا؟ یہ ساری چیزیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور آج جب ہم جس وقت گفتگو کر رہے ہیں، اتفاق سے یہ حدیث آ گئی کہ 1300-1400 سال بعد بھی لوگ اس مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں کہ رو رہے ہیں اور پٹ رہے ہیں اور ماتم کر رہے ہیں اور شہیدوں پر ماتم کر رہے ہیں۔ ایک عام بچے پر بھی جزا فضا زور سے ماتم کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی۔ کہاں شہداء، اور وہ بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہیں، ان پر 1300-1400 سال بعد انسان اپنے اوپر زنجیریں مارے، اپنا خون بہائے اور اس کے لیے ایسے قسم کے لوازمات اختیار کرے کہ پورے ملک اور پورے معاشرے کو معطل کر دے۔ اس کا دین سے کیا تعلق ہے؟ یہ بھی اپنی جگہ جو ہے ایک بالکل فضول خرافاتی بات ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرمودات کو ہمیں سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔